جمعے کا دن وہ بہترین دن ہے جس پر سورج طلوع کیا گیا ہے. اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا, اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا, اسی دن ان کو زمین پہ اتارا گیا, اور اسی دن قیامت قائم ہوگی. جو مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے, جو بادشاہ پاک ذات غالب اور حکمت والا ہے. وہی تو ہے اللہ جس نے امیین میں اپنا ایک رسول اٹھایا, مبعوث کیا. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ قدوس. اور تزکیہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وہ عکس جو ہے وہ انسانوں میں لانا اور ان کے نفوس کو پاک کرنا. یعنی اس دنیا کی عزت نہیں, سب آزمائش ہے. اس دنیا کی ذلت نہیں. اللہ دے کے بھی آزماتا ہے, لے کر بھی آزماتا ہے. صفائیاں ہو رہی ہیں جتنی, دل اتنے ہی ہو رہے ہیں میلے. اندھیرا چھا جائے گا جہاں میں اگر یہی روشنی رہے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم. اسلام کے بنیادی نظریات کے ساتھ اے بی میڈیا کے پلیٹ فارم سے محمد سہیل ریاض آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین, ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع سورہ جمعہ ہے. اس سورہ مبارکہ میں 11 آیات ہیں. ناظرین, اس سورت کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی امی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آنے کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے ان پڑھ لوگوں اور آنے والی نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا فضل اور احسان قرار دیا ہے. اس کے بعد کی آیات میں یہود ان کو ڈانٹ پلائی گئی ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی لیکن انہوں نے اس کی قدر نہ کی اور اسے جھٹلایا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خیال کی بھی نفی کر دی ہے کہ جس کے مطابق یہود یہ خیال کرتے تھے کہ وہی اللہ تعالیٰ کے چہیتے اور اہم لوگ ہیں, ان کے علاوہ باقی تمام لوگ کمتر ہیں اور وہی جنت کے حقدار ہیں. آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے نماز جمعہ کی اہمیت واضح کی ہے اور اس موقع پر مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ کس قسم کے طرز عمل کا مظاہرہ کریں. پروگرام کے آغاز سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ ہم اپنے استاد محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب سے اس سورہ مبارکہ کے بارے میں سمجھیں, میں اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے, جو بادشاہ پاک ذات غالب اور حکمت والا ہے. وہی ہے جس نے ان ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں سے مبعوث فرمایا جو ان پر اس کی آیات پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے, اور بے شک وہ اس سے پہلے سری گمراہی میں تھے. اور دوسروں کے لیے بھی جو ابھی ان میں سے نہیں, وہ زبردست حکمت والا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے, اللہ بڑے فضل کرنے والا ہے. ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات اٹھائی گئی پھر انہوں نے اسے نہ اٹھایا, اس گدھے کی سی مثال ہے جو کتابیں اٹھاتا ہے. ان لوگوں کی بہت بری مثال ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا, اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. کہہ دو اے لوگو جو یہودی ہو, اگر تم خیال کرتے ہو کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو اور ہمارے دوسرے لوگوں کے, تو موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو. اور وہ لوگ اس کی تمنا نہ کریں گے بسبب ان عملوں کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے, اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. کہہ دو بے شک وہ موت جسے تم بھاگتے ہو وہ تو ضرور تمہیں ملنے والی ہے, پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر چھپی اور کھلی بات کا جاننے والا ہے, پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے. اے ایمان والو, جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو خدا کی یاد یعنی خدا کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو, اگر سمجھو تو تمہارے حق میں بہتر ہے. بس جب نماز ادا ہو چکے تو زمین میں چلو پھرو اور اللہ کا فضل تلاش کرو, اور اللہ کو بہت یاد کرو کہ تم فلاح پاؤ. اور جب وہ لوگ تجارت یا تماشا دیکھتے ہیں تو اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ جاتے ہیں. کہہ دو جو اللہ کے پاس ہے وہ تماشا اور تجارت سے بہتر ہے, اور اللہ بہتر روزی دینے والا ہے. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, سورت کا آغاز پھر دوبارہ انہی الفاظ سے ہو رہا ہے کہ جو مخلوقات آسمان اور زمین میں ہیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں, اور جو بادشاہ پاک ذات غالب اور کمال حکمت والا ہے. اس کا بار بار قرآن مجید میں آنا ان آیات کا اس بات کا قطعی اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی چیز سے بالکل
آزاد ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کی ذات اعلیٰ اور عرفہ ہے، بار بار اس کا جو ہے اس کا کیا مقصد آپ سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ میں نے سورۃ صف کے آغاز میں عرض کیا تھا کہ مسلمانوں پر تسبیح فرض ہے، ٹھیک، لیکن وہ تسبیح کے لیے پیدا نہیں کیے گئے. خاص طور پر یہ صورتیں جو سورۃ حدید سے شروع ہوتی ہیں اور پھر سورۃ تحریم تک چلی جاتی ہیں، ان صورتوں میں سے 5 کا آغاز اللہ کی تسبیح سے ہوتا ہے. ٹھیک، 2 کے شروع میں ماضی کے صیغے میں سبح للہ ما فی السماوات والارض وما فی الارض دونوں طرح سے، ٹھیک، اور 2 میں مضارع کے صیغے میں. مضارع والی ایک ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ تغابن، اور دوسری یہ ہے سورۃ جمعہ. اس میں جو ایک تھا مضارع کا صیغہ، وہ جا کر پھر سورۃ حشر کے آخری آیت میں یسبح لہ ما فی السماوات والارض کہہ کر وہ 3 دفعہ ماضی 3 دفعہ مضارع مکمل کر دیا. یہاں اس صورت میں جو اللہ تعالیٰ کی یہ خاص تسبیحات ہیں یہ کہیں اور کٹھی نہیں آئیں، ٹھیک، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس اللہ کی تسبیح کرتا ہے جو الملک بادشاہ ہے، القدوس پاک ہے، العزیز الحکیم بالادست ہے، آل مائٹی ہے، حکمت والا ہے. اب اس کا پرتو ہے اگلی آیت میں، اللہ ہی تو ہے، وہی تو ہے اللہ جس نے امیین میں اپنا ایک رسول اٹھایا، مبعوث کیا. ٹھیک، اب امیین یہ لفظ سمجھنے کا لفظ ہے. امن ماں کو کہتے ہیں، اور امی جو بالکل ان پڑھ ہے، جس نے کوئی دنیا میں علم حاصل نہیں کیا، جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا ہے، ٹھیک، اس کو امی کہتے ہیں. اب اس کے 2 معنی جو ہیں وہ لیے گئے ہیں. ایک یہ کہ اہل کتاب کے مقابلے میں جو اہل عرب تھے وہ علم نہیں رکھتے تھے ٹھیک، وحی کا، ٹھیک، تو ایز کمپیئر ٹو اہل کتاب وہ امی تھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سب کے سب ان پڑھ تھے. ان پڑھ تھے. ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ان پڑھ رکھا ہوا تھا کہ آپ اپنا نام بھی نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے. سر یہاں پہ ایک سوال ہے کہ جس طرح کہ آپ نے کہا کہ جو یہ لوگ وحی کا علم نہیں رکھتے تھے، لیکن کیا جو یہودیوں کے پاس وہ کتاب تھی اس کی وہ چیزیں ان کے پاس پہنچی ہوئی تھیں، اس کا علم ان کو تھا یا اس سے بالکل نہیں، ان جنرل نہیں پہنچی ہوئی تھی. ٹھیک، جیسے آپ دیکھیں نا کہ افغانستان کی تاریخ بالکل ہمسایہ ملک ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں. ٹھیک، چائنا کی تاریخ ہمیں کچھ معلوم نہیں. ٹھیک، تو ظاہر ہے کوئی فارمل ایجوکیشن تو تھی نہیں اس وقت کہ کوئی شخص تاریخ کا طالب علم ہوتا، ایسا تو نہیں تھا. صحیح، بالکل. لیکن جو اپنے خاندان کی، اپنے ملک کی، اپنے علاقے کی جو روایات ہوتی ہیں وہ سینہ بسینہ جو ہیں وہ آگے چل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک، لیکن یعنی اس معنی میں تمام اہل عرب جو تھے، خاص طور پر مکے کے لوگ، یہ ان پڑھ تھے اہل کتاب کے مقابلے میں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ان پڑھ رکھا ہوا تھا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ کہیں سے پڑھا کر آ گیا. یعنی پہلے ہی بہت فصیح و بلیغ تھا، کتابیں تو پہلے سے لکھی تھی، ایک یہ اور لکھ دیا. ٹھیک، بالکل ٹھیک. دوسرا جو مفہوم لیا گیا ہے امیین کا، وہ ہے کہ پورے عرب کا کیپٹل مکہ مکرمہ ہے. اور آج دنیا نے ثابت کیا ہے، سائنس نے، کہ پورے گلوب کا سینٹر آف گریوٹی جو ہے وہ مکہ مکرمہ ہے. ٹھیک، اچھا، اب وہ کیا ہے؟ وہ ام القریٰ ہے. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک یونیورسٹی ہے ام القریٰ، جامعہ امۃ القریٰ، ام القریٰ یونیورسٹی. تو مکہ مکرمہ کا جو ٹائٹل تھا وہ ام القریٰ تھا. ٹھیک، اب اس کے سارے رہنے والے، اس میں باقی عرب شامل نہیں ہوں گے، تو مکے والے وہ امیین ہیں. ٹھیک، اب ان میں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا خاص سلیکشن ہے کہ پورے گلوب میں سے اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو منتخب کیا، مکہ مکرمہ کو، جو بعد میں پتہ چلا ہمیں کہ وہ سینٹر آف گریوٹی آف دا ورلڈ بھی ہے. اور دوسرا روشنی پھیلی پھر. جی، دوسرا قریش، ام القریٰ کے رہنے والے. اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان میں نفاق نہیں تھا. اگر ہیں تو سیدھے جو دل میں ہے وہی منہ پہ. یعنی آج اگر دشمن ہے تو کھل کر دشمن ہے، ٹھیک، اور اگر آج شام کو ہی ایمان لے آئے ہیں تو پھر آج شام کو ہی جامع شہادت نوش کرنے کو تیار ہے. بالکل ٹھیک. تو فرمایا گیا، آگے جو فرمایا گیا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ،
ان کے بارے میں پہلے تو میں مختلف آراء آپ کو سنا دوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی تلاوت آیات سے مراد قرآن مجید کی آیات کی تلاوت ہے، اور تزکیہ لوگوں کے نفوس کو پاک کرنا، اور تعلیم کتاب سے مراد انہوں نے لی ہے قرآن مجید کی تعلیم، اور تعلیم حکمت سے مراد لی ہے سنت کی تعلیم۔ ٹھیک، بالکل۔ لیکن مولانا امین حسن اصلاحی کے استاد امام حمید الفراحی رحمہ اللہ، ان کی رائے یہ ہے کہ یہ چاروں چیزیں قرآن مجید سے متعلق ہیں، ٹھیک، یعنی قرآن مجید کے مختلف آسپیکٹس ہیں، مختلف سیگمنٹس ہیں۔ ایک ہیں آیات کہ جن کو دیکھ کر انسان اللہ کو پہچانتا ہے۔ ٹھیک، مکی قرآن تقریباً سارا کا سارا یہ کیا ہے، یہ اللہ کی آیات پر مشتمل ہے کہ جن کو پڑھ کر ہمیں زمین و آسمان اور یہ تمام جتنے جاندار ہیں، پھر خود انسان کی شخصیت اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا ہے، جس سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کائنات نہ آپ سے آپ بنی ہے، نہ آپ سے آپ چل رہی ہے، ٹھیک، اللہ اس کا بنانے اور چلانے والا ہے، حاکم ہے۔ تو یہ تو کیا ہوگی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت، الملک۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا ہے، قدوس، اور تزکیہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ عکس جو ہے وہ انسانوں میں لانا اور ان کے نفوس کو پاک کرنا، بالکل ٹھیک، پیوریفیکیشن آف سیلفز۔ اور نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے نا، یعنی اس کا جو کلاسیکل کمپیریزن ہے کہ مولانا حالی رحمہ اللہ نے نقشہ کھینچا ہے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل عرب کا، کبھی پانی پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، لیکن جنگ قادسیہ نے چشمے فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ پانی پلانے پر جھگڑا، یہ نہیں کہ پہلے مجھے پلاؤ، پہلے اس کو پلاؤ، وہ کہتا ہے پہلے اس کو پلاؤ، وہ کہتا ہے پہلے اس کو پلاؤ۔ تو یہ کیا ہے، یہ تزکیہ نفس ہے کہ دنیا کی حرص نکال کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ذریعے سے یہ کام بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی باقاعدہ ریاضتیں تزکیے کے ذریعے نہیں کرائیں، نہ کوئی کیسے کہانیاں سنائی ہیں، قرآن مجید ہی سنایا ہے نا۔ اور قرآن مجید واقعتاً اس کا جو مکی حصہ ہے، اس کی تو ہر لائن، ہر آیت آپ کے دل کا تزکیہ کرتی ہے۔ کوئی قرآن مجید کی آیت آپ ڈھونڈ لیں، یعنی ایک دو مثالیں اگر میں آپ کو دوں کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اس کے بعد فرمایا کلا، کہ انسان بڑا عجیب ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے اور اس پر نعمتوں کی بارش کرتا ہے اور اس کو عزت دیتا ہے تو کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے عزت دی۔ لیکن جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، اس کے لیے اس کے رزق تنگ کرتا ہے، تو یہ کم علم کم فہم کہتا ہے ربی اہانن، میرے رب نے مجھے انسلٹ کر دی، مجھے توہین کر دی، مجھے بے عزت کر دیا۔ کلا، نہیں، یعنی اس دنیا کی عزت نہیں، سب آزمائش ہے، اس دنیا کی ذلت نہیں۔ اللہ دے کے بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عزت دے کر بھی آزماتا ہے اور تذلیل کر کے بھی آزماتا ہے کہ یہ بندہ میرا شکر گزار اور میرے فیصلے کو ماننے والا بنتا کہ نہیں بنتا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح بے شمار آیات آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر چلتے چلتے بڑی لائٹ انداز میں کوئی گفتگو جو ہے وہ کی جاتی ہے کہ جس بار انسان کے دل پر اثر ہوتا ہے۔ سورۃ نازعات، ہاں کیا فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تو جو بھی بغاوت پر اتر آیا، اب بغاوت کا ثبوت کیا دیا کہ اس نے دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی۔ دیتی ہے، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اب اس کے علمی نکات میں آپ گم ہو جائیں تو نکالتے چلے جائیں نکات، لیکن سمپل اس کی ریڈنگ سے آخرت اور دنیا اس کا کمپیریزن واضح ہو گیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ اکثر جمعے کی نمازوں میں اور عیدین کی نمازوں میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ غاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ اب
کوئی لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ انسان جس نے اپنا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا، ٹھیک، اور اللہ کو یاد کیا اور فصلی اور نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے، خوب تر بھی ہے اور لانگ لاسٹنگ بھی ہے۔ ٹھیک، ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ، یہی بات آپ آ جائیں سورہ نحل میں، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ تزکیہ کیسے نہیں ہوتا؟ آپ قرآن مجید کی سمپل یعنی ان پرسوٹ آف گائیڈنس آپ تلاوت کریں کہ آپ مقصود ہو اس سے رہنمائی حاصل کرنا، تو رہنمائی حاصل ہوگی۔ اور پڑھیں آپ قرآن مجید کا ٹیکسٹ، کوئی ترجمے شرجمے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی عربی آپ کی آتی ہو کہ آپ کو سادہ اس کا جو مفہوم ہے نا وہ سمجھ میں آ رہا ہو۔ لیکن سر اگر کسی کو مفہوم سمجھ نہیں آ رہا تو ترجمہ ہی پڑھ لے۔ لیکن اس کو ٹرائی کرنی چاہیے نا، یعنی ترجمے کو تلاوت نہ سمجھے۔ بالکل ٹھیک، تلاوت تو وہی ہے نا، ٹیکسٹ تلاوت وہی ہے جو ٹیکسٹ، اور اس کے ایفیکٹ بھی اسی کا ہوتا ہے، اسی کا، لیکن اور کلام اللہ بھی وہی ہے، ترجمہ مترجم کی زبان ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، کوئی زبان دوسری زبان میں ایکسپریشن نہیں کر سکتی، یعنی قرآن مجید کا ٹیکسٹ تو ٹھیک اپنی جگہ اس کی جو ہے ویلیو ہے، لیکن اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی وہ ترجمہ پڑھتا جائے تاکہ اس کو اس بات کا فہم آتا جائے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے۔ یوں کرے کہ پہلے ترجمہ پڑھے پھر ٹیکسٹ عربی پڑھے، اس کا مزہ زیادہ یہ آئے بھی گا۔ ایک پاسبل، ہاں یہ بھی پاسبلٹی ہے، بالکل ٹھیک۔ اور سر یہ آگے اسے چل کر آگے اور دوسروں کے لیے بھی جو ابھی ان سے نہیں ملے۔ نہیں، پہلے اس کو مکمل کر لوں۔ جی، اس کے بعد امام فرائی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کا حکمت اور کتاب کا ترجمہ کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ کتاب سے مراد احکام ہیں، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القصاص، یہ سب کیا ہیں کہ تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا، کتب علیکم القتال، تم پر لڑائی کرنا اللہ کے راستے میں فرض کر دیا گیا۔ تو کتاب سے مراد احکام ہیں، ٹھیک، اور حکمت سے مراد دانائی کی باتیں ہیں۔ یعنی آپ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ کتاب والحکمہ والتوراۃ والانجیل، کہ کتاب اور حکمت اللہ نے نازل کی اور تورات اور انجیل نازل کی، اور اس میں مفسرین کا خیال یہی ہے کہ یہ واو تفسیری ہے کہ کتاب تورات تھی اور حکمت انجیل تھی۔ اچھا، ہم ان دونوں کو کمپیریزن کریں، تورات سب احکام پر مشتمل ہے، لیکن حکمت میں انجیل میں کیا ہے؟ واعظ۔ اب بڑے بڑے دل نشین انداز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بات کرتے ہیں، تم زمین پر جمع کرتے ہو جہاں چوری کا بھی ڈر ہے اور کیڑا لگ جانے کا بھی اندیشہ ہے، تم آسمانوں پر جمع کیا کرو جہاں نہ چوری کا اندیشہ ہے نہ کیڑا لگنے کا ڈر ہے، اور میں تم سے سچ کہتا ہوں جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا۔ کتنا سادہ انداز ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ کیوں سوچتے ہو کہ کل کیا کھاؤ گے؟ جنگل کی چڑیوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ خالی پیٹ گھر سے نکلتی ہیں، ان کا رب انہیں کھلا پلا کر واپس لاتا ہے۔ کیوں سوچتے ہو کیا پہنو گے؟ جنت کے یہ جو گھاس کی سوسن ہے اس کو نہیں دیکھتے کہ اللہ نے اس کو کتنا خوبصورت لباس پہنایا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ حکمت کی باتیں ہیں، دانائی کی باتیں ہیں۔ آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں بھی جا بجا یہی مضمون جو ہے، یہ چڑیاں، یہ سورۃ عنکبوت میں آپ کو مل جائے گا۔ ٹھیک، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ تزکیے کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذریعہ ہے کسی انسان کو یا انسانوں کو پیوریفائی کرنے کا، وہ ان کو قرآن سنانا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور پھر قرآن مجید ہی کے ذریعے سے احکام اور اس کی حکمتیں ان کے دلوں کو موٹیویٹ کرنا، یہ حکمت ہے۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اب چونکہ یہ وحی سے ناآشنا تھے مکے کے لوگ، تو کہا کہ اس سے پہلے وہ سری گمراہی میں تھے، بھٹکے ہوئے تھے، ان کو راستہ معلوم نہیں تھا۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا وَآخَرِينَ اینڈ ادرس، مراد کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے تو گئے امیین میں، اور ان کو وہ یہ سارے چاروں کام کرتے تھے، لیکن بعد میں ان میں آخرین بھی شامل ہو گئے۔ یہ میرا اور آپ کا ذکر ہے، دیگر قومیں بعد میں شامل ہوئی، بعد میں شامل ہوں گئی۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور دوسرے بھی جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے۔ ٹھیک۔ اور سر اس کے بعد یہ جو آیت ہے کہ جس میں تورات یعنی دی گئی یہود کا ذکر ہے اور انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا، یعنی یہ ایبسلوٹ ان کی انڈیکیشن ہے کہ بالکل انہوں نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا اور انہیں گدھے کی مثال
سے اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ اس کو بوجھ لدا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں اس کے اوپر کیا ہے. کیا یہود کسی بھی وقت میں اللہ تعالیٰ کی آیات پر عمل کرنے والے نہیں تھے؟ کوئی ایسا وقت نہیں آیا؟ اصل میں کیا ہے کہ ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ یہودیوں نے تورات کو ڈس اون کیا ہو. ٹھیک. اون تو کرتے تھے لیکن اس سے فائدہ حاصل نہیں کیا، اس کے احکامات پر عمل نہیں کیا. احکام پر عمل نہیں کیا. اور جو ہدایت کی باتیں جیسے میں نے ابھی انجیل کے سمے میں ذکر کیا ہے اور تورات میں بھی تو آپ کو ملیں گی نا، تو کوئی سکے احکام تو نہیں تھے تورات میں. ظاہر ہے اللہ کے کلام میں اپنا ایک حسن ہوتا ہے، اپنا ایک بیان ہوتا ہے جو دل پر اثر کرتا ہے. لیکن مثال اس لیے دی کہ حمل کہتے ہیں بوجھ اٹھا کر چلنے کو. ٹھیک. گدھا بھی بوجھ اٹھا کر چلتا ہے، اس پر آپ کتابیں ڈال دیں، نمک لاد دیں، اینٹیں لاد دیں، اٹس آل دی سیم. لیکن انسان کو جو کتاب دی جاتی ہے تو وہ اسے پڑھتا ہے، اس سے بینیفٹ حاصل کرتا ہے. تو انہوں نے تورات کو اون تو کیا، اٹھایا بڑے ادب کے ساتھ، اس کو یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھا، اچھا غلاف چڑھا دیا، اچھا غلاف چڑھایا، لیکن اس کو کھول کے نہیں پڑھا. سر یہ غلطی تو آج کے مسلمان بھی کر رہے ہیں. سیم ہم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث کے جو تم ہو بہو صاحب کو ہم تم کی پیروی کرو گے تو یہ بات پھر یہاں ثابت ہو رہی ہے. بالکل. ہم بھی اچھے غلاف، اچھی الماریاں یا رخصتی کے وقت سر کے اوپر رکھ کے یا کیا کہتے ہیں تبارک یا متبرک طور پر یا کسی کی جان نکالنی ہو تو سورہ یاسین کی تلاوت کر کے، اس کاموں کے لیے قرآن مجید رہ گیا. سر یہ اگلی اس کے بعد آیت ہے کہ اے لوگوں جو یہودی ہو، اگر تم خیال کرتے ہو کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو، یعنی ان کا خیال تھا کہ صرف لوگ بہتر لوگ ہم ہی ہیں، باقی سب کمتر ہیں، تو موت کی آرزو کرو. یہ اصل میں ان کو ایک آئینہ دکھایا گیا ہے. تم کلیم تو کر رہے ہو کہ تم اللہ کے باقی لوگوں کے مقابلے میں چہتے اور پیارے ہو، لیکن تمہارا اپنا بھی مائنڈ یہ نہیں مانتا کہ تم پیارے ہو. اگر ایسا ہوتا تو تم دنیا میں دھکے کھانے کی بجائے تم مر کے آخرت میں اللہ سے جا کے ملنا چاہتے. ٹھیک ہے. تو اس کو کہہ دیا صاف صاف کہ بھلا یتمنونہ ابدا، یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. سر یعنی یہ دیکھیں نا قرآن مجید کا واضح اعلان ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ شہادت دے رہے ہیں پھر بھی کری جا رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے ہم غلطی پہ ہیں، یہ بھی پتہ ہے کہ آخری نبی صحیح ہے، اور پھر یہ اس کے اوپر. اصل میں یہ جو ہوتی ہے نا، جب تزکیہ نہیں ہوتا، دل میلا ہو. وہ ہماری 8ویں جماعت کی کتاب میں نظم ہوا کرتی تھی، صفائیاں ہو رہی ہیں جتنی دل اتنے ہی ہو رہے ہیں میلے. اندھیرا چھا جائے گا جہاں میں اگر یہی روشنی رہے گی. یعنی میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، حافظ محمد لطیف صاحب جو MCI اسکول میں میرے استاد تھے، انہوں نے روشنی کی تعریف ہمیں سمجھائی تھی کہ روشنی وہ توانائی ہے جس کی موجودگی میں ہم دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر جب میں BDS میں پڑھتا تھا تو ڈاکٹر ممتاز حسن صاحب جو بعد میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے وائس چانسلر رہے طویل عرصے تک، وہ ہمارے استاد تھے. کلینکل میتھڈ پڑھا رہے تھے ہمیں میڈیسن کے. تو اس میں کلینکل جو علاج کا ایک طریقہ ہے کہ مریض نے کہا جی میں نے بخار ہے تو فٹافٹ اس کو بخار کی دوائی نہ دو. کلینکل میتھڈ کیا ہے؟ پہلے اس کی کمپلینٹ سنو، پھر اس کی ہسٹری لو، پھر اس کو ایگزامینیشن کرو. تو ایگزامینیشن آف دا پیشنٹ کا جب چیپٹر شروع ہوا تو انہوں نے کہا جی ایگزامینیشن آف دا پیشنٹ لکھ دیا بورڈ پر. تو انہوں نے ایک جملہ کہا، میرے دل پر وہ نقش ہو گیا. ایگزامینیشن آف دا پیشنٹ شوڈ بی ڈن ان اے گڈ لائٹ ود اے گڈ آئی سائٹ اینڈ اے گڈ برین بہائنڈ. اور ہدایت کے لیے ایک کلیئر صاف دل تزکیہ شدہ وہ ضروری ہے. جس طرح جتنی مرضی روشنی ہو لیکن انسان اندھا ہے، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں اس روشنی کا. کچھ نہیں ملے گا. اندھا تو نہیں ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں دیکھنا کیا ہے. میں نے ڈاکٹر نے تو 4 سال لگائے ہیں نا کہ کیا کچھ دیکھنا ہوتا ہے. جب مریض کی یہ کمپلینٹ ہے تو پھر کیا دیکھنا ہے، اگر وہ کمپلینٹ ہے تو کیا دیکھنا ہے. تو گڈ برین بہائنڈ، اس سے اگلا آپ شامل کر لیں کہ قرآن مجید کی ہدایت سے یا آسمانی وحی سے یا پیغمبر سے بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے دل کا صاف ہونا ضروری ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. پہلے بھی میں بتا چکا ہوں نا کہ ابو جہل سے نے پوچھا ان پرائیویٹ کہ کیا محمد جھوٹا ہے؟ نہیں. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا پھر ہم مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے انہوں نے کہا کہ جی ہم ہمیشہ بنو ہاشم کے ساتھ کندھے سے کندھا جوڑ کے چلے ہیں. اگر آج ہم محمد کو اللہ کا رسول مان لیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم قیامت تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنو ہاشم کے غلام ہو جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک. بے شک وہ موت جسے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تمہیں آ کر رہے گی،
اور پھر تم اسی کی طرف لٹائے جائے گا جو ہر چھپی اور کھلی بات کا جاننے والا ہے. یہ خود کو موت کی حقیقت تو یہی ہے نا. بالکل ٹھیک. موت میں اصل میں دو چیزیں ہیں. یہ اصل میں ذکر پہلا ہے موت کا، لیکن موت کیا ہے؟ یہ آخرت کا دروازہ ہے. موت آئے گی تو آخرت ہوگی نا. بالکل ٹھیک. تو موت کا ذکر کر کے پھر اس کے اندر سے آخرت جو ہے وہ کی گئی ہے. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ. یہ ثم ہے دین، پہلے موت آئے گی، انسان مر جائے گا، دین ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، کہ تم ایک ایسے مالک کے سامنے پیش کیا جاؤ گے جو تمام کھلی چھپی باتوں کا جاننے والا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. پھر وہ تمہیں بتائے گا. یہ تم ہی ہو نا، ہاں یہ تم کیا کرتے یہی تمہارا ہی ہے نا یہ اعمال نامہ. تو اب انسان اس کو انکار نہیں کر سکے. بالکل ٹھیک. سر اس کے بعد آتا ہے نماز. اے مان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو خدا کی یاد یعنی نماز کی طرف جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو. اگر سمجھو تو تمہارے حق میں بہتر. آپ اردو کے سارے تراجم کو ذرا نظر سے گزاریں. ذکر، تذکرہ، تذکیر. پرانے تراجم میں اس کا ترجمہ نصیحت ہے. ٹھیک. جدید تراجم میں ذکر ہے یاد. اچھا، اب یاد تو ظہر کی نماز میں بھی اللہ کو یاد کیا جاتا ہے. تو اگر ہم یہاں ترجمہ کریں کہ جمعے کے دن جب اللہ کی یاد کے لیے بلایا جائے تو یہ وہی چیز ہو جاتی ہے جو روز ہو رہی ہے. روز ہو رہی ہے. یہاں اسپیشل کیا ہے؟ نصیحت، اللہ کی نصیحت، یعنی ویکلی، ہفتے وار ہفتے وار. یاد دہانی. ٹھیک ہے، کہ یاد دہانی. کہ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے تو کاروبار چھوڑ دو اور لب کو اللہ کی نصیحت کی طرف. اللہ کی یاد ترجمہ کریں گے تو پھر وہ مفہوم نہیں آئے گا. ٹھیک ٹھیک. اللہ کی نصیحت کے طرف لب کو. اچھا، اب نصیحت بھی آپ دیکھ لیں نا کہ یہ سورت جو ہے یہ قرآن مجید کے گرد گھومتی ہے. پچھلی سورت صف جو تھی وہ جہاد کے گرد گھومتی تھی. اب اس کا کیا تعلق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی روایت ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو خطبے ہوا کرتے تھے. یجلس بینہما، ان دونوں کے درمیان آپ تھوڑی دیر تشریف رکھتے تھے. یقرؤ القرآن و یذکر الناس، قرآن پڑھتے تھے، لوگوں کو نصیحت کرتے تھے. ٹھیک. بالکل ٹھیک. اچھا، اب وہی نصیحت کو نوٹ کریں. ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے ہر خطبے میں سورۃ قاف سنایا کرتے تھے. اب سورہ قاف کو آپ پڑھ کے دیکھیں، نصیحت سے بھری پڑی ہے. بالکل ٹھیک. یعنی صرف وہ جو پہلے ذکر ہوا نا تزکیے کا کہ آپ ہر ہفتے سورۃ قاف ہی پڑھ لیں، سورۃ کہف ہی پڑھ لیں، تو دنیا اور آخرت کا کمپیریزن انسان کے سامنے آتا ہے اور دنیا بے وقت اور عارضی معلوم ہونے لگتی ہے اور آخرت اصل کامیابی اور اصل زندگی میں نظر آنے لگتی ہے. تو اور کیا چاہیے؟ بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. اور سر اس کے بعد بس جب نماز ادا ہو چکے تو زمین میں چلو پھرو اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. یہ کام کی اجازت ہے، لیکن یہ ضروری تو نہیں ہے کہ اس کے بعد یہ سارا کچھ کیا جائے. اصل میں کیا تھا کہ حضرت ابن عباس کی ایک روایت کے مطابق یہودیوں کو بھی پہلے جمعے ہی کا دن دیا گیا تھا اجتماعی عبادت کے لیے. لیکن یہودیوں نے حسب عادت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ جمعہ نہیں، ہفتہ. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اف ڈے آف یور چوائس دین ٹائمنگز آف آر چوائس. ٹھیک. اور کہا کہ پھر تم طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کوئی دنیاوی کاروبار نہیں کر سکتے. اب یہ واپس جو ہے وہ حکم جمعے پر آیا اور ساتھ ہی یہ وضاحت بھی کہ اب سارا دن جو ہے تم پر کاروبار چھوڑنا ضروری نہیں ہے. اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کاروبار جو ہے وہ شروع کیا جا سکتا ہے. یہاں بھی یہی حکم ہے، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا رزق تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو. تو لیکن چونکہ وہ کلیریفیکیشن اس کی ہے کہ جو یہودیوں پر سختی کی گئی تھی وہ تمہارے اوپر نہیں ہے. سر یہاں پہ ایک چھوٹی سی وضاحت میں چاہتا ہوں کہ اکثر اسلامی ممالک میں جمعے کو چھٹی ہوتی ہے اور کچھ میں نہیں بھی ہوتی. تو میں پچھلے دنوں میں ایک سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ وہ حکومتیں جنہوں نے جمعے کی اہمیت کا احساس نہیں ہے، انہوں نے اس دن اس کو ورکنگ ڈے قرار دے دیا ہے اور اتوار کو چھٹی کر دی ہے. تو کیا چھٹی ہونا ضروری ہے جمعے کو؟ اصل میں یہ بھی ایک کنسیپچل چیز ہے. ٹھیک. کہ تورات میں جو بعد میں لکھی گئی، جیسے قرآن مجید میں بار بار ہے کہ اللہ نے 6 دنوں میں اس کائنات کو پیدا کیا. ٹھیک. تورات میں بھی ہے اللہ نے 6 دنوں میں پیدا کیا، لیکن ساتھ ایک جملہ ایڈ ہو گیا لکھنے والے سے کہ پھر 7ویں دن اللہ تعالیٰ نے آرام فرمایا. یہاں سے پھر ویکینڈ کی چھٹی کا تصور آیا. ٹھیک ہے نا. لیکن اف ایٹ آل، یا تو یہ ہے کہ ہمارے دین میں کوئی ویکینڈ کا تصور نہیں ہے. اف ایٹ آل یو ہیو ٹو، تو پھر جمعہ ہی بہتر ہے.
بالکل ٹھیک، لیکن اگر فرض نہیں، نہ بھی فرض نہیں ہے، کوئی بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب پھر یہ آخری جو آیت ہے، جب وہ لوگ تجارت یا تماشے دیکھتے ہیں تو اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں، کہہ دو جو اللہ کے پاس ہے وہ تماشا اور تجارت سے کہیں بہتر ہے اور اللہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ یہ بھی اصل میں اس کی وضاحت ہے کہ پہلے جمعہ عید کی طرح جمعہ کا خطبہ بھی نماز کے بعد ہوتا تھا، بالکل ٹھیک، تو وہاں ایسا ہوا کہ قحط تھا اور کہیں سے اونٹوں کی گھنٹیوں کی آواز آئی تو لوگوں نے سمجھا کہ غلہ آ گیا ہے، تو انہوں نے کہا نماز تو ہو ہی گئی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، کھڑے تھے ممبر پر، تو وہ چلے گئے، تو اس پر ڈانٹ ہے یہ جو پلائی گئی۔ بالکل ٹھیک۔ اور سر یہ آج کے تناظر میں اکثر مساجد میں 2 اذانیں ہوتی ہیں اور اکثر میں 1 ہوتی ہے، کیا پہلی اذان کو سن کے دنیا کام چھوڑ دیں یا ذہن میں لے آئیں کہ ہم نے جمعہ پڑھنے آنا ہے؟ اس کو کیسے مینیج کریں؟ پہلی اذان سے آپ کو وارننگ ہو گئی کہ جمعے کا جمعے کا تیاری شروع کر دیں، تیاری شروع کر دیں، یعنی ذہن اس طرف لگا دیں۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، اگر کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کوئی ہو بھی رہا ہے اس کو نمٹا رہے ہیں نمٹا لیں۔ ہاں لیکن ایبسولیوٹلی حرام تو دوسری اذان سے ہی ہوگا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اچھا، اور اس میں کوئی خاص جو واقعات آپ نے کہا تھا، یعنی پھر اس کو خطبے کو پہلے کر دیا گیا؟ ہاں جی، پہلے کر دیا گیا۔ اور یہ جو 2 ہیں خطبے کے جو 2 پارٹ ہیں، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ زور کی جو 2 رکعت کم اس کا قائم مقام ہے یہ؟ جی بالکل، اسی لیے احناف کے نزدیک چونکہ نماز کسی اور زبان میں نہیں ہو سکتی، لہذا خطبہ جو ہے یہ بھی کسی اور زبان میں نہیں ہو سکتا۔ بالکل ٹھیک، جب عرب سے نکل کر اسلام باہر آیا، اب ظاہر زبانیں تھیں، اردو تھی، پنجابی تھی، انگریزی تھی، فرانسیسی تھی، ہر طرف اسلام پھیلا، تو اب سوال پیدا ہوا کہ اب کیا کیا جائے؟ تو جو اہل حدیث جو اجتہاد تھا وہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے یہ خطبہ ہے، اسی میں ہم ساتھ لوکل لینگویج کے اندر وضاحت بھی کریں گے، لیکن احناف نے کہا کہ چونکہ یہ 2 رکعتوں کا قائم مقام ہے لہذا یہ کسی اور زبان میں نہیں ہو سکتا، لہذا اب ضرورت ہے وعظ و نصیحت کی، اس کے لیے ایک تقریر جو ہے ایڈ کی گئی، یعنی دوسری اذان سے پہلے اور پہلی اذان کے بعد، تاکہ جو لوگ عربی نہیں سمجھتے ان کو کچھ سمجھا تو دیا جائے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہماری رہنمائی کی، انشاءاللہ ہم آپ کو آئندہ بھی دعوت دیتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کا دن وہ بہترین دن ہے جس پر سورج طلوع کیا گیا ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن ان کو زمین پہ اتارا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اسی طرح جمعے کی نماز کی اہمیت جس طرح ہمارے استاد محترم نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ نماز بہت اہم ہے اور اس کا واضح حکم ہم نے ان آیات میں دیکھ لیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جمعے کی نماز کو ترک کرنا چھوڑ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے اور وہ غافلوں میں سے ہو جائیں۔ اپنے ذکارب، اپنے دوستوں سب کا خیال رکھیے گا۔ آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔